بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، بات کریں گے آج پھر ایک دفعہ جو ہے دفعہ 144 تھی اور ریلی جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی، ملتوی کر دی گئی ہے سپریم کورٹ سے، الیکشن کمیشن سے۔ اس معاملے پہ جو ہے وہ رابطہ کیا گیا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے عمران خان کی مقبولیت، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت دیکھتے ہوئے خوف زدہ ہیں اور خوف سر پہ سوار ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے احساب جواب دے چکے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ فیس کرنا ہے، اور مقبولیت سے اس قدر آسان خطا ہے کہ اب سے چند روز قبل ایک ٹی وی اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے محترمہ مریم نواز، جو گالم گلوچ بریگیڈ کی جو ہے وہ اس وقت کمان سنبھالی ہوئی ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے جو ہے عمران خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی اس وقت 62% 63% پہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، اور یہ جو ہے اس وقت فیکٹ ہے سامنے جو ہے۔ تو اس پہ مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا اس انٹرویو میں، ذرا پہلے وہ سن لیں۔ 10 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے، اس کے بعد پھر میں اس چیز کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہوں آپ سے۔ جس سروے کی آپ بات کریں اس میں پی ایم ایل این کے 3 لوگ تھے، 38 36 36، اور اب آپ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ کچھ الفاظ تھے بڑے غور سے سنے ہوں گے، اور اگر نہیں سنے تو اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں ویڈیو کو اور دوبارہ سنیں کہ جب انہوں نے بتایا کہ جی 62% پہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے اور آپ کے یہاں 38% جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کی جو ہے وہ مقبولیت آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب سروے ہو رہا تھا تو کسی نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ جی ہم شہباز شریف صاحب کو ووٹ کریں گے، کسی نے کہا کہ جی ہم میاں صاحب کو ووٹ کریں گے، کسی نے کہا جی ہماری لیڈر جو ہے وہ مریم نواز ہے۔ تو جو 62% کے بعد جو مسلم لیگ نون کا اس میں حصہ آ رہا تھا، اس کو مریم نواز صاحبہ ڈیفائن کر رہی ہیں کہ دیکھیں اس میں سروے میں 3 لوگ تھے، ان 3 لوگوں میں تھی، ابا جی تھے اور چچا جان تھے، تو ایک 38% 36% جو ہے اس کا ریشو آ رہا ہے، تو مطلب لگا لیں تو 100% سے بھی زیادہ مقبولیت ہماری ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے بڑی معذرت کے ساتھ میں اس ویلاگ میں یہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا، پر یہ جو کیلکولیشن آئی ہے نا سامنے، اس کیلکولیشن کے بعد ضروری ہے کہ آپ کو بتانا ہے۔ جی کسی خاتون کی، کسی لڑکی کی جو ہے نا وہ شادی کر دی گئی، وہ پہلے سے کسی افیئر میں تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا گھر والوں نے کہا کہ یار یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا، یہ اس کے ساتھ افیئر میں تھی، اب اس کی شادی کرو۔ لوگوں نے بولا کہ بھائی کوئی بھی سمجھدار آدمی ہے تو وہ تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو یہ ہے کہ کسی دیہاتی سے اس کی جو ہے نا وہ شادی کر دیں۔ شادی ہو کے جی وہ دیہاتی کے گھر چلی گئی، 3 مہینے بعد جو ہے ان کے جو ہے وہ بچے کی ولادت ہو گئی۔ جب 3 مہینے بعد اس کے بچے کی ولادت ہو گئی، دیہاتی بالکل سیدھا سادہ تھا، وہ چلا گیا گاؤں میں مٹھائی بانٹنے کے لیے۔ جب اس نے مٹھائی بانٹنا شروع کری تو گاؤں والوں نے پوچھا بھائی کس چیز کی مٹھائی بانٹ رہے ہو، تو اس نے کہا کہ جی میری یہاں جو ہے نا وہ بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ گاؤں والوں نے بولا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، ابھی 3 مہینے تو تیری شادی کو ہوئے ہیں اور 3 مہینے میں جو ہے تیرے بچے کی ولادت ہو گئی۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ جا کے معلوم کر بھائی 3 مہینے میں تو ولادت نہیں ہوتی، اپنی بیوی سے سچ پوچھ کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ بڑا غصے میں گھر آیا، غصے میں گھر آ کے کہنے لگا کہ جی 3 مہینے میں تو بچہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ کس کا ہے اور یہ کیسے جو ہے ہوا ہے۔ اس نے بولا جی تمہیں گاؤں والے محلے والے سب جو ہے وہ بیوقوف بناتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ انہوں نے تمہیں کیا مثال دی ہے، دیکھو تمہاری شادی کو کتنے مہینے ہو گئے؟ اس نے کہا 3 مہینے۔ اس نے کہا میری شادی کو کتنے مہینے ہو گئے؟ بولا 3 مہینے۔ اور بولا یہ بچے کی ولادت کتنے مہینے میں ہوئی ہے؟ کہنے لگا 3 مہینے۔ کہنے لگی ذرا 3 کو کیلکولیٹ کر لو، تو اس نے بولا کہ 3 6 اور 3 9، تو کہنے لگی ہو گئے 9 مہینے، مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اب جو 36% 38% مقبولیت آ رہی ہے، تو کہہ رہی ہے کہ 3 لوگ تھے، ان 3 لوگوں کو ملا لیں تو 100 سے اوپر جو ہے وہ مقبولیت عمران خان کی مقبولیت نے آسان خطا کر کے رکھ دی ہیں، اس لیے سامنا نہیں کر پا رہے۔ پنجاب میں ریلی نہیں کرنے دے رہے، سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے، الیکشن سے بھاگنے کے راستے جو ہے وہ ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی زمان پارک میں چھپ کے بیٹھا ہے، وہ باہر نکلتا ہے تو دفعہ 144 لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ عدالتوں کا سامنا نہیں کر رہا، جب عدالتوں کا سامنا کرنے نکلتا ہے ہزاروں لوگ ساتھ نکل جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ جی یہ مجمع لے کے نکل رہا ہے۔ تو کسی بھی طریقے سے جو عمران خان نام کا سونامی ہے نا، وہ نہ تھمنے کا نام لے رہا ہے، نہ ان سے سنبھلنے کا نام لے رہا ہے، ان کے اعصابوں پہ سوار ہو گیا ہے۔ ان کو آنکھیں بند کرتے ہوں گے عمران خان، صبح اٹھتے ہوں گے عمران خان
اور ہر جلسے میں عمران خان بیانیہ کوئی نہیں ہے, صرف اور صرف ایک نام ہے, وہ ہے عمران خان. اسی سے تقریر شروع ہوتی ہے, اسی پہ تقریر ختم ہو جاتی ہے. قوم کو کیا دینا ہے, کیا ڈیلیور کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا اسٹریٹجی ہے, کیا پالیسی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ پالیسی ہوگی کیا, ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں, غریب آدمی پریشان ہے, اور یہ اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے جو ہے وہ بھاگتے پھر رہے ہیں. تو آج کی جو ریلی تھی اس پر بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی, دفعہ 144 نافذ ہو گئی. آج پاکستان تحریک انصاف نے جب اس دن لگی تھی تو بھی ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا, اور آج اس حجت کو تمام کیا ہے. الیکشن کمیشن میں فون کیا گیا, ان کو بتایا گیا کہ بھائی کیا ہمارے اوپر پابندی ہے کوئی انتخابی کمپین کرنے کی. الیکشن کمیشن نے کہا نہیں جی بالکل ہرگز ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آج الیکشن کمیشن میں بھی جو ہے وہ درخواست جمع کرا دی گئی ہے, کل اس پر بھی جو ہے وہ اجلاس ہو رہا ہے. سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ یہ درخواست جمع کروا دی گئی ہے. اور یہ جو بغل بچہ ٹیم بٹھائی ہے نا پنجاب میں محسن نقوی کی قیادت میں, یہ جو رہی صحیح کسر رہ گئی تھی نا, وہ بھی نون کی جو ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون کروا کے چھوڑیں گے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں ریلی ایک دن ہوتی ختم ہو جاتی, ایک دن ریلی تھی دفعہ 144 لگا دی, معاملہ چلتا رہا, صحیح ہے, تمام ٹی وی چینلز پہ تمام سوشل میڈیا پہ ریلی تشدد ذل شاہ چھایا رہا. اس کے بعد ایک ریلی کو پابندی لگائی تھی, کل ذل شاہ کے حوالے سے وہاں فاتح ہوئی. جتنے بڑے بڑے یہ جلسے کر رہے ہیں, جتنے بڑے بڑے یہ ورکرز کنونشن کر رہے ہیں, اتنے لوگ اس پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن کے فاتحہ میں شریک تھے. تو کل زمان پارک میں بھرا وہ مجمع لوگوں نے دیکھا جیسے جلسہ ہو رہا ہے, تو یہ دوسرا دن بھی چلتا رہا. آج ریلی تھی تو آج بھی جو ہے نا وہ سیم سچویشن کھڑی کر دی کہ جی دفعہ 144 ہے. آج بھی میڈیا سوشل میڈیا مطلب کمپین ہے ریلی کے حوالے سے. تو مسلسل آپ وہ کام کرتے ہیں. پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں نا مریم نواز میری 12ویں کھلاڑی ہے, بالکل صحیح کہتے ہیں. یہ جو بچی کچھ مسلم لیگ ہے, یہ اس کو جب تک دفن نہیں کر دیں گی, جب تک بیانیہ تو ہو گیا دفن, اب جو باقیات باقی ہیں جب تک یہ اس کو بھی دفن نہیں کر دیں گی, پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کے آگے انہوں نے بیٹھنا نہیں ہے. تو آج بھی ریلی پہ دفعہ 144 تھی, اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. آگے سپریم کورٹ سے اور الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ کر لیا گیا ہے. دوسری طرف وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے شیخ وقاص اکرم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں. دو اور اہم جو نام ہے وہ آ رہے ہیں جنگ سے, ابھی میں ان کو کنفرم نہیں کر رہا ہوں. وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں. ایک ہی فیملی کے ہسبینڈ اور وائف ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے. آج مفتیٰ اسماعیل صاحب نے پھر ایک دفعہ جو ہے وہ لنکا ڈھائی ہے پاکستان مسلم لیگ نون پر. وہ سب آپ کے سامنے ہوگا. انہوں نے کہا کہ جی جیسا چلنا چاہیے حکومت کو, حکومت عوام کو لے کے نہیں چل رہی ہے, حکومت کے فیصلے غلط ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب الیکشن سے فرار کے راستے جب بند ہوتے نظر آئے تو اب کوشش یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے نا وہ سیاسی کمپین کو روکا جائے. تو بھائی آپ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمپین کو جتنا دبائیں گے, پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں, جو کارکنان ہیں, جو عہدیداران ہیں, وہ اتنا ہی اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں گے, اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کوئی اچھا شگون ثابت نہیں ہوگا. تو کل اس معاملے میں سپریم کورٹ میں بھی سنوائی ہے, اور الیکشن کمیشن بھی بیٹھ رہا ہے اس معاملے پر. اور دفعہ 144 جب پاکستان تحریک انصاف اعلان کرے, میں تو کہتا ہوں ریلی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خالی ریلی کا اعلان کر دیں اور ریلی ہو جاتی ہے. جتنا حکومت ہزاروں پولیس اہلکاروں کو روڈ پہ لے کر آ جاتی ہے, یہ خوف کا جو بت ہے نا آپ سے نہیں ٹوٹے گا, یہ آپ کے اندر سما گیا ہے. تو ایک دفعہ اور جو ہے کل اگر عمران خان صاحب اعلان کر دیتے ہیں تو کل بھی دفعہ 144 لگا دیں. تو بس آپ دفعہ 144 پہ ہی جو ہے وہ چلتے رہیں, اور الیکشن کمیشن سے کل یہ فیصلہ آ جائے گا. کیونکہ انتخابات کا اعلان ہونے کے بعد دفعہ 144 نہیں لگائی جا سکتی. کبھی پی ایس ایل کا بہانہ, کبھی عورت مارچ کا بہانہ, کبھی یہ بہانے, اب یہ ختم ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ کل ہم دیکھتے ہیں اس میں, اور جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کو اس سے جو ہے وہ آگاہ کروں گا. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو جو ہے وہ لائک, شیئر اور سبسکرائب ساتھ میں کر دیں. تھینک یو.